نبیوں سے اعلیٰ میرا نبی، ولیوں سے اعلیٰ میرا نبی، تمام مخلوق سے اعلیٰ میرا نبی، زمین آسمان سے اعلیٰ میرا نبی، سورج چاند سے زیادہ میرا نبی، سارے جہان سے اعلیٰ، اللہ سے کم سارے جہان سے اعلیٰ اللہ نے میرا نبی بنایا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کا، مال میں، جان میں، اولاد میں، ولی میں، غوث میں، کتب میں، ابدال میں، پیر میں، فقیر میں، جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، میرا نبی تیری شان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے شان بلند کیا۔ اب جتنی انسان کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس کرسی بھی، دفتر بھی، آفس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بندے کے پاس جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا اتنی بڑا اس کا محل بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے۔ بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ویسی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام اللہ اونچا کر دے، بنات کا شان کم کر دے، مقام اللہ نبی کا اونچا کر دے، ازواج نبی کو اللہ ہولی ہلکی عطا فرما دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مقام تو نبی کا سارے نبیوں سے زیادہ، عرشی فرشوں سے زیادہ اللہ بلند کر دے، لیکن یار اللہ نبی کو ہلکے گھٹیا عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نبی بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی ازواج بنات بھی اعلیٰ، نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ، ددیال بھی اعلیٰ، ننہال بھی اعلیٰ، نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، نبی کا ایک یار نہیں جس نے حضور کی حیاتی میں آمنہ کے لال کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور اسی کلمے سے دنیا سے چلا گیا تو مان یا مان، اللہ نے قیامت کی صبح تک سب کو اعلیٰ بنا دیا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، کتنے دنیا کے اندر خطیب پیدا ہوئے، کتنے واعظین پیدا ہوئے، کتنے مفسر، کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے میرے عزیزوں مورخ پیدا ہوئے، کتنے کاتب پیدا ہوئے، کتنے شعراء فقراء پیدا ہوئے، کتنے دنیا کے اندر خطباء آئے، دنیا کے اندر کتنے سیرت نگار آئے، کتنے کتاب لکھنے والے آئے۔ کلمے ٹوٹ گئی، عادت تھک گئے، انگلیاں ختم ہو گئی، سیاہی دنیا کی ختم ہو گئی۔ جس طرح میرا شان کوئی نہیں لکھ سکتا، میرے حبیب کا بھی شان کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ جیسے میری شان باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، میرا حبیب تیرا مقام بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اوے عقل کے اندھو تاثورو، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ کبھی مسلمہ کذاب کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی اسود اصلی کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی کسی عورت کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی لاہوری کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نبی تو دور کی بات ہے، آمنہ جیسی ان کی ماں دکھا دے، عبداللہ جیسا ان کا باپ دکھا دے، عبد المطلب جیسا دکھا دے، فاطمہ جیسی ان کی دادی دکھا دے، ان کے مکے جیسا ان کا شہر دکھا دے، مدینہ جیسا ان کا شہر دکھا دے، ان کا جائے مسکن ان کا مقام دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ سبز رنگ کے روزے جیسا ان کی قبر کا نظارہ دکھا دے، صدیق جیسا ان کا یار دکھا دے، عمر جیسا نبی کا سسر دکھا دے، عثمان علی جیسا نبی کا دماغ دکھا دے، تو مر کے بھی زندہ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر لاکھ قادیانی پیدا ہوتے رہیں گے، آمنہ کے لال کی جوتی کے تلوے کے نیچے جو مٹی کا ذرہ کروڑواں حصہ آیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ختم نبوت کا اتنا نازک مسئلہ ہے، ختم نبوت کا میرے عزیزوں اتنا اونچا مسئلہ ہے، اتنا باریکی والا مسئلہ ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یوں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ ہم اس سے یہ پوچھیں گے تیرے پاس نشانی کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے تیرے پاس دلیل کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کوئی ایسی بات بتا جو تیرے نبی ہونے کی تصدیق کرے۔ علماء اکرام نے لکھا جو دوسرے نبی کی نشانی اور اس کی تصدیق بھی پوچھے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ کسی کی کرامت کو دیکھ کر میرے عزیزوں، کسی کی زندگی سے واقعہ رونما ہوا، اس کو دیکھ کر میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ نبی نہیں بنتا۔ اور یاد رکھنا
انسان کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا، میرے پیر صاحب معجزہ دکھاتے ہیں، میرے پیر صاحب نے میرا عزیز و معجزہ کر دیا۔ معجزے کو اللہ نے صرف نبی کے ساتھ جوڑا، معجزے کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ سے جو اللہ کراتا ہے وہ کرامت ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے معجزہ عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کرتے، اندھا میرے عزیزوں آنکھوں کی بینائی پا جاتا، آپ مادرزاد کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے، اللہ جل شانہ کے حکم سے کوڑ والا ٹھیک ہو جاتا۔ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ، مردہ قبر سے باہر نکل آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزوں قبرستان چلے گئے اور جا کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر سے مردہ باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے سے پوچھو کچھ بتائے گا؟ کہ تو کون ہے، کتنی عرصے سے دنیا سے چلا گیا؟ کہ میرا نام سام ہے، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، دنیا سے کب رخصت ہوا؟ کہنے لگا ہزاروں سال مجھے دنیا سے چلے گزر گئے۔ فرمایا میں تیرے سے زندگی کی تابانی نہیں پوچھتا، میں تیرے سے زندگی کا معاملہ نہیں پوچھتا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں رہا تھا، کہاں جاگا تھا، کہاں سویا تھا، بلکہ یہ بتا اسرائیل علیہ السلام آئے، جب آ کر تیرے اندر ہاتھ ڈالا اور روح قبض کرنے لگے، اس وقت تیرے منہ کا ذائقہ کیسا تھا؟ اس وقت تیری زندگی کی سانسوں کا تار ٹوٹا، بتا تیرے وجود کا حصہ کیا تھا؟ کہو لوگو مجھے زیادہ تو پتا کوئی نہیں، اے خدا کے پیغمبر جب میری روح نکلی موت کے وقت منہ میں ایسی کڑواہٹ آئی تھی، مجھے مرے ہوئے 1000 سال گزر گئے، آج تک منہ سے کڑواہٹ ہی نہیں گئی ہے۔ یہ پیغمبر کی اولادیں ہیں بھائی۔ انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بندہ گناہگار ہے، نسبت کا خیال ہوتا ہے، نسبت ہے پیغمبر سے گو کہ ایمان والے نہیں تھے کچھ۔ یا تو میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، ان کا لقب تارک دنیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، سونا چاندی کسی کے پاس ہوتا سوٹی لے کے اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، ایک جوڑے سے زیادہ، بعض علماء آیا کہ 3 کپڑوں سے زیادہ، یہ اگر کسی کے پاس دیکھتے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے اور کہا کرتے فالتو چیز اللہ کے راستے میں دے دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے آ کر شکایت کر دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے سر چیز چڑھائے گا۔ آپ کے کہنے پر زبدہ کے مقام پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر مقام کر دیا گیا، دنیا سے دور آپ کا پڑاؤ کر دیا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے۔ جب جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا اور قبرستان میں جنت البقیع میں آپ کے ابا جان کے روزہ انور کی چھاؤں میں آپ کو دفن کرنے لگے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی لاٹھی کو لے کے قبر کے اندر ٹیک دیا اور کہنے لگے اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون سمانے والا ہے، آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ آمنہ کے لال کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کے بیٹوں کا نام حسین اور حسن ہے، اس کے ابا کا نام محمد مصطفیٰ آخری اللہ کا نبی ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں کھیلنے والی اس کی بہن زینب رقیہ ام کلثوم ہے۔ اے فاطمہ اے قبر ذرا خیال کریو، اے قبر ذرا خیال کرنا، اس کے آنے کا خیال کرنا، اس کے رہنے سہنے کا ذرا خیال کرنا۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا جب قبر میں یہ صدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تو قبر نے اتنی زور سے جھٹکا مارا کہ آپ کی لاٹھی قبر سے نکل کے باہر دور جا گری اور قبر کی مٹی سے آواز آئی اے ابو ذر یہ قبر ہے، حسب نسب بیان کرنے کی جگہ کوئی نہیں، یا تو جو عمل اچھے لے کے آئے گا اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ قبر کی ایک رات پہلی رات تنہائی کی رات ہے،
بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بلب ساتھ نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جائیں گے، مال و دولت ساتھ نہیں جائیں گے۔ 3 سوال قبر کے اندر پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، بتا پالنے والا کون تھا، کس کے بھروسے پہ زندگی گزارا کرتا تھا، کس پر توکل کیا کرتا تھا، رزق کس کا کھایا کرتا تھا، شکر کس کا ادا کیا کرتا تھا۔ اے بندے، کمانے کھانے میں تجھے اللہ کا نام لینے کی فرصت تھی کہ نہیں تھی؟ محترم دوستو، بزرگو، دل پر زنگ جمع ہوا، دل پر گرد و غبار ہٹا ہوا، میرے عزیزو، بدعات کا، رسومات کا، شرک کا، خدا کی نافرمانی کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کی ضرب لگا لیا کرو، دن رات میں 150 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ کے حکموں کی تابع داری کر لو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی تابع داری کر لو، وگرنہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، فرشتے مشکات شریف کی حدیث ہے، ایسی حالت کے اندر آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر ان کے میرے عزیزو ایک گرز ہوتا ہے، اللہ غنی، میرے عزیزو، بعض جگہ فرمایا آنکھ کے شعلے، اللہ اکبر، آنکھوں سے ظاہر، چہرے پر ہیبت ہوتی ہے، اور میت سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ میت ڈر کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تو ہی میرا رب ہے۔ فرشتے میرے عزیزو اس گرز کو، سوٹے کو ایک مرتبہ مارتے ہیں، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہ اس انگلی سے لے کر انگوٹھے کا کنارہ، بلکہ ہاتھ انگلی کے کنارے سے لے کے کونی تک یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اٹھایا جاتا ہے، ما دینوں کا، بتا کون سے دین پہ زندگی گزار کے آیا؟ اگر دین حق پہ زندگی گزار کے آیا، الاسلام دیننا، اگر دین متین پر زندگی گزار کے آیا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ من نبیوں کا، بتا اتباع کس کی کرتا تھا؟ بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا آمنہ کے لال کی شیرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اتباع سنت رہی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اپنے مال جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتباع کرتا رہا تو فوراً زبان سے کہتا محمد الرسول اللہ، یہ تو وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی اتباع میں دنیا میں کرتا تھا، دسترخوان پہ جن کی تابع داری تھی، استنجے خانے میں جن کی تابع داری تھی، نہانے جایا کرتا تھا جن کی تابع داری تھی۔ آج اتنے بڑے آئینے میں شیشے لگا رکھے، پوری دیوار جتنے شیشے، یہ میرے عزیزو تیرے میرے باتھ روم میں لگے ہوئے، پورا وجود نظر آتا ہے۔ آج نبی کا دورہ دماد ہے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیاں پیدر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی۔ اتنی حیا والا تھا کہ جب نہانے جاتے ایک اندھیرا کر لیتے، جب نہایا کرتے تھے تو اپنے جسم سے کپڑے اتار کر تہمت باندھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا میں کبھی بغیر کپڑے کے بھی نہایا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بیعت رضوان کے موقع پر یوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکہ پاک میں گئے تھے۔ آپ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تھے کہ اللہ کا نبی اپنی جماعت کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی کی یاری مکے میں بہت تھی تو کہنے لگے عثمان تو عمرہ کر لے، بیت اللہ کا طواف کر، یہاں نمازیں پڑھ، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تیرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے وہ عبادت نہیں جس میں آمنہ کا لال شامل نہ ہو، جس میں آمنہ کے لال کی تابع داری نہ ہو۔ تو پیچھے میرے عزیزو حدیبیہ کے مقام پر اطلاع مل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 1400 صحابہ تھے، اپنا ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بتاؤ کون میرے ہاتھ پر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، مکے والوں سے بدلہ لینے کے لیے کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ تو سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ دایا پکڑا اور صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہے کہ جس طرح تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان غنی نے بیعت کی۔ جبرائیل جلدی آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہے
کہ نیچے تیرا ہاتھ ہے، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اگر آمنہ کے لال کے دامن میں صحابہ آ گئے تو قیامت کی صبح تو خدا کی رحمت میں کے سائے میں بھی صحابہ آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن کی حفاظت اللہ کرے، دنیا جتنی مرضی گلے گرے، صحابہ کی شان کے اندر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بیعت کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تم کہتے سارے صحابہ سے اللہ ناراض تھا، اللہ 1400 کا اعلان کر رہا ہے، تحقیق اللہ سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کی چھاؤں میں، اس کی کرکی درخت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا۔ یہ اسلام اور دین اسلام کی سربلندی کا معاملہ نہیں تھا، یہ کفر کو مٹانے، اسلام کے پھیلانے کا واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، او لوگوں 14 صدیوں کے بعد میرے یاروں پر انگلی نہ اٹھانا، محمد اپنا حق اپنے خون کا، اللہ اکبر، اپنا خون بھی عثمان کے غنیق پر قربان کر رہا ہے۔ وہ لوگوں 1400 صحابہ ایک محمد کے صحابی کی وکالت کرتے ہوئے وفاداری نبھا رہے۔ کلمہ پڑھنے والوں تم بھی صحابہ کے گلے نہ کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اوے لوگوں، میں دنیا سے جاتا ہوا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری منت کر کے جا رہا ہوں، خبردار میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان نہ کھولنا۔ تمہیں کیا پتہ ان کا مقام اور شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے شان کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ تو کسی کا گیلا لے کے قبر کے اندر نہیں جانا، اور اصحاب رسول بہت اونچا مقام ہے، سوچ سمجھ کے ان کے بارے میں بولا کرو۔ تو قبر کی پہلی رات میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا، کسی کا گلہ قبر کے اندر لے کے نہیں جانا۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ اکبر، نافرمانوں کو قبر کی دونوں دیواریں اتنی تنگ ہو کے بھیجتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دونوں پسلیاں یوں کر کے دائیں بائیں طرف انگلیاں آپ نے ہاتھوں کی ڈال کے فرمایا کہ دونوں پسلیاں دائیں بائیں ایسے پسلیوں کے اندر جڑ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب قبر کے سوالوں میں ناکام ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے، اوے اللہ کے نافرمان، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے میں تجھے روزانہ آوازیں دیا کرتی تھی، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے اور سب میں تو مجھے اللہ کا بندوں میں سب سے برا لگتا تھا، اور میں کہتی تھی ایک مرتبہ میرے پاس آ جا، ایسا جھٹکا دوں گی کہ دنیا کی ساری لذتیں ختم کر کے رکھ دوں گی۔ اور نیک آدمی جب قبر کے اندر جاتا ہے، جس کا اللہ اللہ کا ترانہ زبان پہ ہوتا ہے، قبر کہتی ہے روزانہ تجھے آواز دیا کرتی تھی، اے اللہ کے بندے، جتنے زمین پر چلتے ہیں سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج میرے اندر آ جا۔ کیا ماں کی گود کے اندر پیار ملا کرتا تھا جو آج میں تجھے وہ پیار عطا فرماؤں گی۔